واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ اور دونوں یعنی یوسف اور عزیز مصر کی بیوی دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا۔ دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے بہلا پھسلا کر میرے نفس کی حفاظت سے مجھے غافل کرنا چاہتی تھی۔ عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیٹھ کی جانب سے چاک کیا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کے فریب ہیں، بے شک تمہارے ہتھ کنڈے بھاری ہیں۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی۔ یوسف علیہ السلام اپنے تئی بچانے کے لیے وہاں سے دروازے کی طرف دوڑے، اور یہ عورت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے ارادے سے آپ کے پیچھے بھاگی۔ پیچھے سے کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا، زور سے اپنی طرف گھسیٹا جس سے یوسف علیہ السلام پیچھے کی طرف گر جانے کے قریب ہو گئے، لیکن آپ نے بھی آگے کو زور لگا کر دوڑ جاری رکھی۔ اس میں کرتا پیچھے سے بالکل بے طرح پھٹ گیا اور دونوں دروازے پر پہنچ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ عورت کا خاوند موجود ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس نے چال چلی اور فوراً ہی سارا الزام یوسف علیہ السلام کے سر چپکا دیا، اور آپ اپنی پاک دامنی بلکہ عصمت اور مظلومیت جتانے لگی۔ سوکھا سا منہ بنا کر اپنے خاوند سے اپنی بیتا اور پھر پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، فرمائیے حضور، آپ کی بیوی سے جو بدکاری کا ارادہ رکھے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ قید سخت یا بری مار سے کم تو ہرگز کوئی سزا اس جرم کی نہیں ہو سکتی۔ اب جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنی آبرو کو خطرے میں دیکھا اور خیانت کی بدترین تہمت چڑھی دیکھی تو اپنے اوپر سے الزام ہٹانے اور صاف اور سچی حقیقت کی ظاہر کر دینے کے لیے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی میرے پیچھے پڑی تھی، میرے بھاگنے پر مجھے پکڑ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا کرتا بھی پھاڑ دیا۔ اسی عورت کے قبیلے سے ایک گواہ نے گواہی دی اور ماں ثبوت و دلیل ان سے کہا کہ پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھ لو، اگر وہ سامنے کے رخ سے پھٹا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ عورت سچی ہے اور یہ یعنی یوسف جھوٹے ہیں۔ اس نے اسے اپنی طرف لانا چاہا، اس نے اسے دھکے دیے، روکا، منع کیا، ہٹایا، اس میں سامنے سے کرتا پھٹ گیا تو واقعی قصوروار مرد ہے۔ عورت جو اپنی بے گناہی بیان کرتی ہے وہ سچی ہے، فی الواقع صورت میں وہ سچی ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا پاؤ تو عورت کے جھوٹ اور مرد کے سچ ہونے میں کلام نہیں۔ ظاہر ہے کہ عورت اس پر مائل تھی، یہ اس سے بھاگا، وہ دوڑی، پکڑا، کرتا ہاتھ میں آ گیا، اس نے اپنی طرف گھسیٹا، اس نے اپنی جانب کھینچا، وہ پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا۔ کہتے ہیں یہ گواہ بڑا آدمی تھا جس کے منہ پر داڑھی تھی، یہ عزیز مصر کا خاص آدمی تھا اور پوری عمر کا مرد تھا، اور زلیخا یعنی عزیز مصر کی بیوی کے چچا کا لڑکا تھا۔ زلیخا بادشاہ وقت ریان ابن ولید کی بھانجی تھی۔ پس ایک قول تو اس گواہ کے متعلق یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا گہوارے میں جھولتا بچہ تھا، جیسا کہ تفسیر ابن جریر میں یہ بات ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ 4 چھوٹے بچوں نے بچپن ہی میں کلام کیا ہے یعنی بات کی۔ اس پوری حدیث میں اس بچے کا بھی ذکر ہے جس نے یوسف
صدیق علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 4 بچوں نے کلام کیا ہے، فرعون کی لڑکی مشاطہ کے لڑکے نے، یوسف علیہ السلام کے گواہ نے، جریج کے صاحب نے، اور عیسی ابن مریم علیہ السلام نے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے تو ایک بالکل ہی غریب بات کہی، وہ کہتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ اسی تجویز کے مطابق جب زلیخا کے شوہر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا دیکھا۔ اس کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اس کی بیوی جھوٹی ہے۔ وہ یوسف صدیق علیہ السلام پر تہمت لگا رہی ہے، تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو تم عورتوں کا فریب ہے، اس نوجوان پر تم تہمت باندھ رہی ہو اور جھوٹا الزام رکھ رہی ہو۔ تمہارے دریا چر تو ہیں ہی چکر میں ڈال دینے والے۔ کہ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اس واقعے کو بھول جائیے، جانے دیجیے، اس نامراد واقعے کا پھر سے ذکر ہی نہ کیجیے۔ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم اپنے گناہ سے استغفار کرو۔ نرم آدمی تھا، نرم اخلاق تھے، یا یوں سمجھو کہ وہ جان رہا تھا کہ عورت معذور سمجھے جانے کے لائق ہے۔ اس نے وہ دیکھا ہے جس پر صبر کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اسے ہدایت کر دی کہ اپنے برے ارادے سے توبہ کر، سراسر تو ہی خطاوار ہے، کیا خود پھر الزام دوسروں کے سر رکھا؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام یعنی یوسف کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے تو دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح غلطی میں پڑ رہی ہے۔ اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک عورت کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ حاش للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھیں، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا۔ اللہ کی قسم جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر آپ نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ ان سے پھیر دیے، یقیناً وہ اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام اور شہر کی عورتوں کا مکر و فریب۔ اس داستان محبت کی خبر شہر میں ہو گئی، چرچے ہونے لگے۔ چند شریف زادیوں نے نہایت تعجب و حقارت سے اس قصے کو دہرایا کہ دیکھو وزیر کی بیوی ہے اور ایک غلام پر جان دے رہی ہے، اس کی محبت کو اپنے دل میں جمائے ہوئے ہے۔ شغف کہتے ہیں حد سے گزری ہوئی قاتل محبت کو، اور شغف اس سے کم درجے کی ہوتی ہے۔ شغاف کہتے ہیں کہ دل کے پردوں کو، کہتی ہیں کہ عزیز کی بیوی صریح غلطی میں پڑی ہوئی ہے،
کہیں ان غیبتوں کا پتہ عزیز کی بیوی کو چل گیا۔ یہاں لفظ مکر اس لیے بولا گیا ہے کہ بقول بعض خود ان عورتوں کا ہی فی الواقع ایک کھلا مکر تھا۔ انہیں تو دراصل حسن یوسف علیہ السلام کے دیدار کی تمنا تھی، یہ تو صرف ایک ہیلا بنایا تھا۔ عزیز کی بیوی بھی ان کی چال سمجھ گئی، اور پھر اس نے اپنی معذوری کی مصلحت بھی دیکھی، تو ان کے پاس اسی وقت بلا بھیج دیا کہ فلاں وقت آپ کی میرے ہاں دعوت ہے، اور ایک مجلس اور محفل اور بیٹھک درست کر لی جہاں پھل اور میوے بہت تھا۔ اس نے تراش تراش کر چھیل چھیل کر کھانے کے لیے ایک ایک تیز چاقو سب کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تھا ان عورتوں کے دھوکے کا جواب۔ انہوں نے اعتراض جڑ کر جمال یوسف علیہ السلام دیکھنا چاہا۔ اس نے اپنے تئیں معزز ظاہر کرنے اور ان کے مکر کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں خود زخمی کر دیا، اور خود انہی کے ہاتھ سے۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ آئیے۔ انہیں اپنی مالکہ کا حکم ماننے سے کیسے انکار ہو سکتا تھا؟ اسی وقت جس کمرے میں تھے وہاں سے آ گئے۔ عورتوں کی نگاہ جو آپ کے چہرے پر پڑی تو سب کی سب دہشت زدہ رہ گئیں، ہیبت و جلال اور رعب حسن سے بے خود ہو گئیں، اور بجائے اس کے کہ ان کے تیز چلنے والی چھریوں سے پھل کٹتے، ان کے ہاتھ اور انگلیاں کٹنے لگیں۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ضیافت باقاعدہ پہلے ہو چکی تھی، اب تو صرف میوے سے تواضع ہو رہی تھی۔ میٹھے ہاتھوں میں تھے، چاقو چل رہے تھے۔ جو اس نے کہا یوسف کو دیکھنا چاہتی ہو، سب ایک زبان ہو کر بول اٹھی ہاں ہاں ضرور۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام سے کہلوا بھیجا کہ تشریف لائیے۔ یوسف علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے کہا جائیے۔ آپ چلے گئے۔ آتے جاتے سامنے سے پیچھے سے ان سب عورتوں نے پوری طرح آپ کو دیکھا۔ دیکھتے ہی سب سکتے میں آ گئی، ہوش و حواس جاتے رہے۔ بجائے نیبو کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کوئی احساس تک نہ ہوا۔ ہاں جب یوسف علیہ السلام چلے گئے تب ہوش آیا اور تکلیف محسوس ہوئی، تب پتہ چلا کہ بجائے پھل کے ہاتھ کاٹ لیا ہے۔ اس پر عزیز کی بیوی نے کہا دیکھا، ایک ہی مرتبہ کے جمال نے تمہیں ایسا از خود رفتہ کر دیا، پھر بتلاؤ میرا کیا حال ہوگا؟ عورتوں نے کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی بڑے مرتبے والا۔ آج کے بعد ہم کبھی تمہیں ملامت نہ کریں گی۔ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام جیسا تو کہاں ان کے قریب ان کے مشابہ بھی کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ معراج کی حدیث میں کہ تیسرے آسمان میں رسول اللہ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی جنہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کی والدہ صاحبہ کو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تہائی حسن یوسف علیہ السلام کو اور آپ کی والدہ کو دیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح روشن تھا۔ جب کبھی کوئی عورت آپ کے پاس کسی کام کے لیے آتی تو آپ اپنا منہ ڈھک کر اس سے بات کرتے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اور روایت میں ہے کہ حسن کے 3 حصے کیے گئے، تمام لوگوں میں 2 حصے تقسیم کیے گئے، اور ایک حصہ صرف یوسف علیہ السلام کو اور آپ کی ماں کو دیا گیا۔ 2 تہائیاں حسن کی ان ماں بیٹے کو ملی، اور 1 تہائی میں دنیا کے تمام لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کمال صورت کا نمونہ بنایا تھا اور بہت ہی حسین پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم کا ہم وزن کوئی نہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کو ان کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ بس ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہی کہا کہ معاذ اللہ یہ انسان نہیں۔ بشرن کی دوسری قراءت بشرین ہے، یعنی یہ تو خرید کیا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی ذی عزت فرشتہ ہے۔ اب عزیز کی بیوی نے کہا بتلاؤ، اب تو تم مجھے عذر والی سمجھو گی۔ اس کا جمال و کمال کیا ایسا نہیں کہ صبر و سحار چھین لے؟ میں نے اسے ہر چند اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن یہ میرے قبضے میں نہیں آیا۔ اب سمجھ لو کہ جہاں اس میں یہ بہترین ظاہری خوبی ہے وہاں عصمت و عفت کی باطنی خوبی بھی بے نظیر ہے۔ پھر دھمکانے لگی کہ اگر میری بات یہ نہ مانے گا تو اسے قید خانہ بھگتنا پڑے گا اور میں اس کی بڑی ذلت کروں گی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان کے اس ڈھونگ سے اللہ کی پناہ طلب کی اور دعا کی کہ اے اللہ، مجھے جیل خانہ جانا پسند ہے مگر آپ مجھے ان کے بد ارادوں سے محفوظ رکھیے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی برائی میں پھنس جاؤں۔ اے اللہ، آپ اگر مجھے بچا لیں تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ مجھ میں اتنی قوت نہیں، مجھے اپنے کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ کی مدد اور آپ کے رحم و کرم کے بغیر نہ میں کسی گناہ سے رک سکوں نہ کسی نیکی کو کر سکوں۔ میں اے باری تعالیٰ آپ سے مدد طلب کرتا ہوں،
آپ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، آپ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے کہ میں ان عورتوں کی طرف جھک جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بس اللہ کریم و قادر نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو بال بال بچا لیا، عصمت و عفت عطا فرمائی، اپنی حفاظت میں رکھا، اور برائی سے یوسف علیہ السلام بچے ہی رہے، باوجود بھرپور جوانی کے، باوجود بے انداز حسن و خوبی کے، باوجود ہر طرح کے کمال کے جو یوسف علیہ السلام میں تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنی خواہش نفس کی بیجا تکمیل سے رکتے رہے اور اس عورت کی طرف رخ بھی نہ کیا جو رئیس زادی ہے۔ یہ رئیس کی بیوی ہے، ان کی مالکہ ہے، پھر بہت ہی خوبصورت ہے، جمال کے ساتھ ہی مال بھی ہے، ریاست بھی ہے۔ وہ اپنی بات کے ماننے پر انعام و اکرام کا اور نہ ماننے پر جیل کا اور سخت سزا کا حکم سنا رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کے خوف کا سمندر موجزن ہے۔ آپ اپنی اس دنیاوی آرام اور اس عیش اور لذت کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں اور قید و بند کو اس پر ترجیح دیتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں اور آخرت میں ثواب کے مستحق بن جائیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل اپنے سائے تلے سایہ دیں گے جس دن کوئی سایہ سوائے اللہ کے سائے کے نہ ہوگا۔ مسلمان عادل بادشاہ، وہ جوان مرد عورت جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، وہ 2 شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، جب مسجد سے نکلا مسجد کی دھن میں رہے یہاں تک کہ پھر وہاں جائے، وہ 2 شخص جو آپس میں محض اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس پوشیدگی سے کہ دائیں ہاتھ کی خرچ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہیں ہوتی، وہ شخص جسے کوئی جاہ و منصب والی جمال و صورت والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا پھر اس کی دونوں آنکھیں بہہ نکلی، یعنی وہ رو پڑا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ ان کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے تو کہا کہ میں نے خواب میں اپنے تئیں شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے تئیں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ خواب اور اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام اور قید زندان۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا راز سب پر کھل گیا، لیکن تاہم ان لوگوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ کچھ مدت تک یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ہی رکھیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس میں ان سب نے یہ مصلحت سوچی ہو کہ لوگوں میں بات پھیل گئی ہے کہ عزیز کی بیوی اس کی چاہت میں مبتلا ہے، جب ہم یوسف علیہ السلام کو قید کر دیں گے تو لوگ سمجھ لیں گے کہ قصور اسی کا تھا، اس نے کوئی ایسی نگاہ کی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ جب شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کرنے کے لیے اپنے پاس بلوایا تو یوسف علیہ السلام نے وہیں سے فرمایا کہ میں نہ نکلوں گا جب تک میری برات اور میری پاک دامنی صاف طور ظاہر نہ ہو جائے، اور آپ حضرات اس کی پوری تحقیق نہ کر لیں جب تک بادشاہ نے ہر طرح گواہ شاہدوں سے بلکہ خود عزیز کی بیوی سے پوری تحقیق نہ کر لی اور یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا ساری دنیا پر نہ کھل گیا، آپ جیل خانے سے باہر نہ نکلے۔ پھر یوسف علیہ السلام باہر آئے جبکہ ایک دل بھی ایسا نہ تھا جس میں صدیق اکبر، اللہ کے نبی، پاک دامن اور معصوم رسول یوسف علیہ السلام کی طرف سے ذرا بھی بدگمانی ہو۔ قید کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ عزیز کی بیوی کی رسوائی نہ ہو۔ 2 قیدیوں کے خواب۔ اتفاق سے جس روز یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ جانا پڑا اسی دن بادشاہ کا ساقی اور نان بائی بھی کسی جرم میں جیل خانے بھیجے گئے۔ ساقی کا نام بندار تھا اور باورچی کا نام مجلس تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کھانے پینے میں بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی تھی۔ قید خانے میں بھی نبی اللہ یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کی کافی شہرت تھی۔ سچائی، امانت داری، سخاوت، خوش خلقی، کثرت عبادت،
اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، علم و عمل، تعبیر خواب، احسان و سلوک وغیرہ میں یوسف علیہ السلام مشہور ہو گئے تھے۔ جیل خانے کے قیدیوں کی بھلائی، ان کی خیر خواہی، ان سے مروت و سلوک، ان کے ساتھ بھلائی اور احسان، ان کی دلجوئی اور دلداری، ان کے بیماروں کی تیمارداری، خدمت اور دوا بھی آپ کا شغل تھا۔ یہ دونوں شاہی ملازم یوسف علیہ السلام سے بہت ہی محبت کرنے لگے۔ ایک دن کہنے لگے کہ یوسف، ہمیں آپ سے بہت ہی محبت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ بات یہ ہے کہ مجھے تو جس نے چاہا کوئی نہ کوئی آفت ہی مجھ پر لایا۔ پھوپھی کی محبت، باپ کا پیار، عزیز کی بیوی کی چاہت سب مجھے یاد ہے، اور اس کا نتیجہ میری ہی نہیں بلکہ تمہاری بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب دونوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ ساقی نے دیکھا کہ وہ انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں خمرن کے بدلے لفظ عنبن ہے۔ اہل عمان انگور کو خمر کہتے ہیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ گویا اس نے انگور کی بیل بوئی ہے، اس میں خوشے لگے ہیں، اس نے توڑے ہیں، پھر ان کا شیرہ نچوڑ رہا ہے کہ بادشاہ کو پلائے۔ یہ خواب بیان کر کے آرزو کی کہ آپ اے یوسف ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے۔ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں 3 دن کے بعد جیل خانے سے آزاد کر دیا جائے گا اور تم اپنے کام پر یعنی بادشاہ کی ساقی گیری پر لگ جاؤ گے۔ دوسرے نے کہا یوسف میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے سر پر میں روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے آ کر اس میں سے کھا رہے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک مشہور بات تو یہی ہے کہ واقعی ان دونوں نے یہی خواب دیکھے تھے اور ان کی صحیح تعبیر یوسف علیہ السلام سے دریافت کی تھی۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرمان روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام اور دعوت توحید۔ یوسف علیہ السلام سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر خواب بتا دینے کا اقرار کر لیا، لیکن اس سے پہلے انہیں توحید کا واعظ سنا رہے ہیں اور شرک سے اور مخلوق پرستی سے نفرت دلا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ واحد جس نے ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، جس کے سامنے تمام مخلوق پست و عاجز، لاچار و بے بس ہے، جس کا ثانی شریک اور ساجی کوئی نہیں، جس کی عظمت و سلطنت چپے چپے اور ذرے ذرے پر ہے، وہی اللہ ایک بہتر یا تمہارے یہ خیالی کمزور اور ناکارے بہت سے معبود بہتر؟ پھر فرمایا کہ تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو بے سود ہیں، یہ نام اور ان کے لیے عبادت یہ تمہاری اپنی اختراع ہے۔ زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارے باپ دادا بھی اس مرض کے مریض تھے، لیکن کوئی دلیل اس کی تم لا نہیں سکتے۔ اس کی کوئی دلیل عقلی نقلی دنیا میں اللہ نے بنائی ہی نہیں۔ حکم، تصرف، قبضہ، قدرت کل کی کل اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا اور اپنے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے رک جانے کا قطعی اور حتمی حکم دے رکھا ہے۔ دین مستقیم یہی ہے کہ اللہ کی توحید ہو، اللہ کے لیے ہی عمل و عبادت ہو، اللہ ہی کا حکم۔ اس پر بے شمار دلیلیں موجود، لیکن اکثر لوگ ان باتوں سے جاہل ہیں، نادان ہیں، توحید و شرک کا فرق نہیں جانتے، اسی لیے اکثر شرک کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ باوجود نبیوں کی چاہت کے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ خواب کی تعبیر سے پہلے اس بحث کے چھیڑنے کی ایک خاص مصلحت یہ بھی تھی کہ ان میں سے ایک کے لیے تعبیر نہایت بری تھی، تو آپ نے چاہا کہ یہ اسے نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ لیکن اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟
خصوصاً ایسے موقع پر جب کہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام ان سے تعبیر دینے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ یہاں تو صرف یہ بات ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور عزت دیکھ کر آپ سے ایک بات پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب سے پہلے انہیں اس سے زیادہ بہتر کی طرف توجہ دلائی اور دین اسلام ان کے سامنے مع دلائل پیش فرمایا، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ ان میں بھلائی کے قبول کرنے کا مادہ ہے۔ بات کو سوچیں گے، دلیل پر غور کریں گے، حق و قبولیت کے کانوں سے سنیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنا فرض ادا کر چکے، اللہ کے احکام کی تبلیغ کر چکے، تو اب بغیر اس کے کہ وہ دوبارہ پوچھیں، یوسف علیہ السلام نے ان کا جواب شروع کیا، یعنی ان کے خواب کی تعبیر بیان کر دی۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے وہ کام فیصلہ کر دیا گیا۔ جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اسے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیدیوں کے خواب کی تعبیر۔ اب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ابن پیغمبر یوسف علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر بتلا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں فرماتے کہ تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے اور تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے، تاکہ ایک رنجیدہ نہ ہو جائے اور موت سے پہلے اس پر موت کا بوجھ نہ پڑ جائے، بلکہ مبہم کر کے فرماتے ہیں تم دونوں میں سے ایک اپنے بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ دراصل یہ اس کے خواب کے تعبیر ہے۔ جس نے شیرہ انگور تیار کرتے اپنے تئیں دیکھا تھا اور دوسرا جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھی تھیں، اس کے خواب کی تعبیر یہ دی کہ اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا بھیجا کھائیں گے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اب ہو کر ہی رہے گا، اس لیے کہ جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے یہ وہ معلق رہتا ہے، اور جب تعبیر ہو چکی وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعبیر سننے کے بعد ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تو دراصل کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اب تو تمہارے سوال کے مطابق ظاہر ہو کر ہی رہے گا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو شخص خواہ مخواہ کا خواب گھڑ لے اور پھر اس کی تعبیر بھی دے دی جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب گویا پرندے کے پاؤں پر ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دے دی جائے، جب تعبیر دے دی گئی پھر وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ مسند ابی یعلا میں مرفوعاً مروی ہے خواب کی تعبیر سب سے پہلے جس نے دی اسی کے لیے ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قید خانے میں کل مدت کا ذکر، جسے یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر کے مطابق اپنے خیال میں جیل خانے سے آزاد ہونے والا سمجھا تھا، اس سے پوشیدگی میں کہ دوسرا یعنی باورچی نہ سنے، فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے ذرا میرا ذکر بھی کر دینا، لیکن یہ اس بات کو بالکل ہی بھول گیا۔ یہ بھی ایک شیطانی چال تھی کہ جس سے نبی اللہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ہی رہے۔ بس ٹھیک قول یہی ہے کہ فَأَنْسَاهُ میں ہا کی ضمیر کا مرجع نجات پانے والا شخص ہے، گو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔ بضعن کا لفظ 3 سے 9 تک کے لیے آتا ہے۔ وہب ابن منبی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایوب علیہ السلام بیماری میں 7 سال تک مبتلا رہے اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے، اور بخت نصر کا عذاب بھی بنی اسرائیل پر 7 سال تک رہا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مدت قید 12 سال تھی۔ ضحاک کہتے ہیں 14 برس یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں گزارے۔ واللہ اعلم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہیں ہری ہری، اور 7 اور ہیں بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ درباریوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو چھوٹا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ وہ آیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں، اور 7 ہی اور بھی ہیں بالکل خشک، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت برابر غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالوں سمیت ہی رہنے دینا، بجز اپنے کھانے کے تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، بجز اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھو۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے یہ مقرر کر رکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام قید خانے سے بعزت و اکرام، پاکیزگی، براءت اور عصمت کے ساتھ نکلیں۔ اس کے لیے اللہ نے یہ سبب بنایا کہ شاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بھونچکا سا ہو گیا، دربار منعقد کیا اور تمام امراء، رؤساء، کاہن، منجم، علماء اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کیا اور اپنا خواب بیان کر کے ان سب سے تعبیر دریافت کی، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور سب نے لاچار ہو کر یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کوئی باقاعدہ لائق تعبیر سچا خواب نہیں جس کی تعبیر ہو سکے، یہ تو یوں ہی پریشان خواب، مخلوط خیالات اور فضول توہمات کا خاکہ ہے، اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ اس وقت شاہی ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ وہ تعبیر خواب کے پورے ماہر ہیں، اس علم میں ان کو کافی مہارت تھی۔ یہ وہی شخص ہے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانہ بھگت رہا تھا، یہ بھی اور اس کا ایک اور ساتھی بھی۔ اسی سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کرنا، لیکن اسے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ آج ایک لمبی مدت کے بعد یاد آ گیا اور اس نے سب کے سامنے کہا کہ اگر آپ کو اس کی تعبیر سننے کا شوق ہے اور وہ بھی صحیح تعبیر تو مجھے اجازت دیجیے۔ یوسف صدیق علیہ السلام جو قید خانے میں ہیں ان کے پاس جاؤں اور ان سے دریافت کر آؤں۔ سب نے اسے منظور کیا اور اسے اللہ کے محترم نبی یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آیت میں امتن کی دوسری قراءت امتن بھی ہے، اس کے معنی بھول کے ہیں، یعنی بھول جانے کے بعد اسے یوسف علیہ السلام کا فرمان یاد آیا، دربار سے اجازت لے کر یہ چلا، قید خانے پہنچ کر اللہ کے نبی یوسف ابن نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے نرے سچے یوسف، بادشاہ نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا ہے، اسے تعبیر کا اشتیاق ہے، تمام دربار بھرا ہوا ہے، سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، آپ مجھے تعبیر بتلا دیں تو میں جا کر انہیں سنا دوں اور سب معلوم کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے نہ تو اسے کوئی ملامت کی کہ تو اب تک مجھے بھولے رہا، باوجود میرے کہنے کے تو نے آج تک بادشاہ سے میرا ذکر بھی نہ کیا، نہ اس امر کی درخواست کی کہ مجھے جیل خانے سے آزاد کیا جائے، بلکہ بغیر کسی تمنا کے، اظہار کے بغیر، کسی الزام کے دینے کے خواب کی پوری تعبیر سنا دی
اور ساتھ ہی تدبیر بھی بتا دی۔ فرمایا کہ 7 فربا گایوں سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تک برابر حاجت کے مطابق بارش برستی رہے گی، خوب ترسالی ہوگی، غلے، کھیت، باغات خوب پھلیں گے۔ یہی مراد 7 ہری بالوں سے ہے۔ گائیں بیل ہی ہلوں میں جچتے ہیں، ان میں زمین پر کھیتی کی جاتی ہے۔ اب ترکیب بھی بتا دی کہ ان 7 برسوں میں جو اناج غلہ نکلے اسے بطور ذخیرے کے جمع کر لینا اور رکھنا بھی بالوں اور خوشوں سمیت، تاکہ سڑے گلے نہیں، خراب نہ ہو۔ ہاں اپنی کھانے کی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لینا، لیکن خیال رہے کہ ذرا سا بھی زیادہ نہ لیا جائے، صرف حاجت کے مطابق ہی نکالا جائے۔ ان 7 برسوں کے گزرتے ہی اب جو قحط سالیاں شروع ہوں گی وہ برابر 7 سال تک متواتر رہیں گی، نہ بارش برسے گی نہ پیداوار ہوگی۔ یہی مراد ہے 7 دبلی گایوں سے اور 7 خشک خوشوں سے، کہ ان 7 برسوں میں وہ جمع شدہ ذخیرہ تم کھاتے پیتے رہو گے۔ یاد رکھنا ان میں کوئی غلہ کھیتی نہ ہوگی، وہ جمع کردہ ذخیرہ ہی کام آئے گا۔ تم دانے بوگے لیکن پیداوار کچھ بھی نہ ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی پوری تعبیر دے کر ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ ان 7 خوش سالیوں کے بعد جو سال آئے گا وہ بڑی برکتوں والا ہوگا، خوب بارشیں برسیں گی، خوب غلے اور کھیتیاں ہوں گی، ریل پیل ہو جائے گی اور تنگی دور ہو جائے گی، اور لوگ حسب عادت زیتون وغیرہ کا تیل نکالیں گے اور حسب عادت انگور کا شیرہ نچوڑیں گے، جانوروں کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں گے کہ خوب دودھ نکالیں اور پئیں۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ بادشاہ کہنے لگا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ آپ کاٹ لیے تھے۔ ان عورتوں کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والے میرے پروردگار اللہ ہی تو ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ گھات کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ ان عورتوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر آئی، فی الواقع میں آپ ہی اسے اس کے نفس کی حفاظت کی جانب سے ورغلا رہی تھی، اور کوئی شک نہیں واقعی یوسف سچے لوگوں میں سے ہے۔ اس تمام بات سے غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تصدیق۔ خواب کی تعبیر معلوم کر کے جب قاصد پلٹا اور اس نے بادشاہ کو تمام حقیقت سے مطلع کیا تو بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر پر یقین آ گیا، ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہی عالم فاضل شخص ہیں۔ خواب کی تعبیر میں تو یوسف کو کمال حاصل ہے، ساتھ ہی اس کے اخلاق والے، حسن و تدبیر والے اور اللہ کی مخلوق کے لیے نفع چاہنے والے اور محض بے طمع شخص ہیں۔ اب شوق ہوا کہ خود یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ اسی وقت حکم دیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ دوبارہ قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں سے نہ نکلوں گا جب تک کہ شاہ مصر اور اس کے درباری اور اہل مصر یہ معلوم نہ کر لیں کہ میرا قصور کیا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی کی نسبت جو بات میری طرف لگائی گئی ہے اس میں سچ کہاں تک ہے؟ اب تک میرا قید خانہ بھگتنا واقعی کسی حقیقت کی بنا پر تھا یا صرف ظلم و زیادتی کی بنا پر تھا؟ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ اس واقعے کی پوری تحقیق کریں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس صبر کی اور آپ علیہ السلام کی اس شرافت و فضیلت کی تعریف آئی ہے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شک کے حقدار ہم بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ ہیں، جبکہ انہوں نے فرمایا تھا میرے رب
مجھے اپنا مردوں کا جلانا مع کیفیت دکھلائیے، یعنی جب ہم اللہ کی اس قدرت میں شک نہیں کرتے تو ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ پس آپ علیہ السلام کی یہ طلب ازروع مزید اطمینان کی تھی، نہ کہ ازروع شک۔ چنانچہ خود قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، یہ میرے اطمینان دل کے لیے ہے۔ پھر نبی نے فرمایا، اللہ لوط علیہ السلام پر رحم کرے، وہ کسی زوراور جماعت یا مضبوط قلعے کی پناہ میں آنا چاہنے لگے، اور سنو، اگر میں یوسف علیہ السلام کے برابر جیل خانہ بھگتتے ہوئے ہوتا اور پھر قاصد میری آزادگی کا پیغام لاتا تو میں اسی وقت جیل خانے سے آزادی منظور کر لیتا۔ مسند احمد میں اسی آیت فَاسْأَلْهُ کی تفسیر میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہوتا تو اسی وقت قاصد کی بات مان لیتا اور کوئی عذر تلاش نہ کرتا۔ اب بادشاہ نے تحقیق کرنی شروع کی ان عورتوں کو جنہیں عزیز کی بیوی نے اپنے ہاں دعوت پر جمع کیا تھا، اور خود اسے بھی دربار میں بلوایا۔ پھر ان تمام عورتوں سے پوچھا کہ ضیافت والے دن کیا گزری تھی، سب بیان کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ حاشا للہ، یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں، اس پر بے سر و پا تہمت ہے۔ اللہ کی قسم ہم خوب جانتی ہیں کہ یوسف میں کوئی بدی نہیں۔ اس وقت عزیز کی بیوی خود بھی بول اٹھی کہ اب حق ظاہر ہو گیا، واقعہ کھل گیا، حقیقت نتھر آئی۔ مجھے خود اس امر کا اقرار ہے کہ واقعی میں نے ہی اسے پھنسانا چاہا تھا۔ اس نے جو بروقت کہا تھا کہ یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی، اس میں وہ بالکل سچا ہے۔ میں اس کا اقرار کرتی ہوں اور اپنا قصور آپ بیان کرتی ہوں، تاکہ میرے خاوند یہ بات بھی جان لیں کہ میں نے اس کی کوئی خیانت دراصل نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی وجہ سے کوئی شر اور برائی مجھ سے ظہور میں نہیں آئی۔ بدکاری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچائے رکھا ہے۔ میرے اس اقرار سے اور واقعے کے کھل جانے سے صاف ظاہر ہے، اور میرے خاوند جان سکتے ہیں کہ میں برائی میں مبتلا نہیں ہوئی۔ یہ بالکل سچ ہے کہ خیانت کرنے والوں کی مکاریوں کو اللہ تعالیٰ فروغ نہیں دیتے، ان کی دغا بازی کوئی پھل نہیں لاتی۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرے پروردگار ہی اپنا رحم کریں۔ یقیناً میرے پالنے والے اللہ بڑی بخشش کرنے والے اور بہت مہربانی فرمانے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، یعنی یوسف کو، کہ میں اسے اپنے خاص ذاتی کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ تم تو ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو۔ پھر زلیخا یعنی عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتی اور نہ اسے ہر قسم کے جرم سے بری کرتی ہوں۔ نفس میں تو طرح طرح کے بد خیالات اور ناجائز تمنائیں آتی ہی ہیں، اور وہ برائی کرنے پر اکساتا ہی رہتا ہے۔ لہٰذا نفس کے دھوکے اور پھسلائے ہوئے میں آ کر میں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پھندے میں لانا چاہا، مگر وہ نہ آئے، کیونکہ نفس برائی پر ابھارتا تو ہے، مگر جس کو اللہ رحم فرما کر بچا لے اس کو نہیں ابھارتا۔ بے شک میرے رب اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ قول عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا ہی ہے۔ یہی بات زیادہ مشہور اور قابل قبول ہے، اور واقعے کے سیاق و سباق سے بھی یہی بات زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اور معنوی لحاظ سے بھی یہی زیادہ مطابق معلوم ہوتی ہے، اور اسی کو امام ماوردی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اس کے بارے میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے، اور اس میں اس قول کی پوری حمایت و تائید کی ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے، یعنی ذَلِكَ لِيَعْلَمَ سے لے کر غفور الرحیم تک، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تاکہ عزیز مصر جان لے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بیوی کے بارے میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے تو سوائے اس قول کے اور کوئی قول بیان ہی نہیں کیا۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
کہ جب یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بادشاہ نے شہر کی عورتوں سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور زلیخا نے بھی اقرار کر لیا کہ حق بات یہی ہے، میں نے ہی ان کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کرایا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ کیا اس دن بھی نہیں کی جب اس عورت نے آپ کا ارادہ کیا اور آپ نے اس عورت کا؟ واضح رہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نے دلیل نہ دکھائی دیتی تو اس وقت ضرور آپ اس کا ارادہ کر لیتے، مگر ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ تقوی پر قائم رہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، نفس تو برائی کی ترغیب دیتا ہی ہے۔ مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ ابن ابی الحذیل، ضحاک، حسن، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ سب اسی کے قائل ہیں، لیکن پہلا قول یعنی اس کا زلیخا کا کلام ہونا ہی زیادہ قوی اور ظاہر ہے، کیونکہ پچھلے کلام کا آخری حصہ عزیز کی بیوی زلیخا ہی کا ہے جو وہ سب کے سامنے بادشاہ سے بیان کر رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام اس جگہ موجود نہ تھے بلکہ جیل میں تھے۔ اس تمام گفتگو کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا تھا۔ بوقت ضرورت اپنی قابلیت کو بیان کرنا۔ جب بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کھل گئی تو خوش ہو کر کہا کہ انہیں میرے پاس بلا لاؤ کہ میں انہیں اپنے خاص مشیروں میں کر لوں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے۔ جب وہ آپ سے ملا، آپ کی صورت دیکھی، آپ کی باتیں سنی، آپ کے اخلاق دیکھے تو دل سے گرویدہ ہو گیا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں معزز اور معتبر ہیں۔ اس پر آپ نے ایک خدمت اپنے لیے پسند فرمائی اور اس کی اہلیت ظاہر کی۔ انسان کو یہ جائز بھی ہے کہ جب وہ انجان لوگوں میں ہو تو اپنی قابلیت بوقت ضرورت بیان کر دے۔ اس خواب کی بنا پر جس کی تعبیر آپ نے دی تھی، آپ نے یہی آرزو کی کہ زمین کی پیداوار اور غلہ وغیرہ جو جمع کیا جاتا ہے اس پر مجھے مقرر کیا جائے تاکہ میں محافظت کروں، نیز اپنے علم کے مطابق عمل کر سکوں تاکہ رعایا کو قحط سالی کی مصیبت کے وقت قدر عافیت مل سکے۔ بادشاہ کے دل پر تو آپ کی امانت داری کا، سچائی کا، سلیقہ مندی کا اور کامل علم کا سکہ بیٹھ چکا تھا۔ اسی وقت اس نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہ سہے۔ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیک کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن گئے۔ زمین مصر یوں یوسف علیہ السلام کی ترقی ہوئی، اب ان کے اختیار میں تھا کہ جس طرح چاہیں تصرف کریں، جہاں چاہیں مکانات تعمیر کریں۔ یا اس قید اور تنہائی کو دیکھیے، یا اب اس اختیار اور آزادی کو دیکھیے۔ سچ ہے رب جسے چاہیں اپنی رحمت کا جتنا حصہ چاہے دیں، صابروں کا صبر پھل لا کر ہی رہتا ہے۔ بھائیوں کا دکھ سہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے عزیز مصر کی عورت سے بگاڑ لی اور قید خانے کی مصیبتیں برداشت کیں، پس رحمت الہی کا ہاتھ بڑھا اور صبر کا اجر ملا۔ نیک کاروں کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ پھر ایسے با ایمان تقوی والے آخرت میں بڑے درجے اور اعلیٰ ثواب پاتے ہیں۔ یہاں یہ ملا، وہاں کے ملنے کی تو کچھ نہ پوچھیے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ دنیا کی دولت و سلطنت ہم نے اے سلیمان آپ کو اپنے احسان سے دی ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کے لیے ہمارے ہاں اچھی مہمانی ہے۔ الغرض شاہ مصر ریان ابن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ کو دی۔ پہلے اس عہدے پر اس عورت کا خاوند یعنی عزیز مصر تھا جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اسی نے آپ کو خرید کیا تھا۔ آخر شاہ مصر آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے خریدنے والے کا نام اطفیر تھا۔ یہ انہی دنوں میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کی زوجہ راعیل سے یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔
جب آپ ان سے ملے تو فرمایا کہو کیا یہ اس تمہارے ارادے سے بہتر نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے، آپ کو معلوم ہے کہ میں حسن و خوبصورتی والی دھن و دولت والی عورت تھی، میرے خاوند مردمی سے محروم تھے، وہ مجھ سے مل ہی نہیں سکتے تھے، ادھر آپ کو قدرت نے جس فیاضی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے، پس مجھے اب ملامت نہ کیجیے۔ کہتے ہیں کہ واقعی یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری پایا، پھر ان کے بطن سے آپ کے 2 لڑکے ہوئے، افراثیم اور میشا۔ افراثیم کے ہاں نون پیدا ہوئے جو یوشع علیہ السلام کے والد ہیں، اور رحمت نامی صاحبزادی ہوئیں جو ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھی، جو یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ الحمدللہ، شان باری تعالیٰ کے قربان، جس نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہی پر پہنچایا اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلامی پر لا اتارا۔